السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا لا اسکوائر۔ آج کے ہم اس قانونی شہادت آرڈر کے لیکچر میں آرٹیکل نمبر 3 سے لے کے 10 تک پڑھیں گے۔ اچھا، کل جو ہم نے بتایا تھا قانونی شہادت آرڈر، اس کی ہم نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتائی تھی، پھر ہم نے بتایا تھا کہ اس نے ایویڈنس ایکٹ کو جو کہ 1872 تھا اس کو ریپیل کیا گیا اس سے، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس کا پرپز پریمبل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو لا آف ایویڈنس ہے پاکستان میں، ٹو کنفرم اٹ فرام اور ود دا انجنکشنز آف ہولی قرآن اینڈ سنہ، ٹھیک ہے، کہ جو کمپیٹنسی آف وٹنس ہے بیسیکلی یہی بتاتا ہے ہمیں قانونی شہادت آرڈر، ٹھیک ہے۔ اچھا، کمپیٹنسی آف وٹنس جو ہے یا اس کے جو کوالیفیکیشن ہے وہ کنفرم کرنے ہیں ہم نے کس سے؟ قرآن اور احادیث سے، قرآن اور سنہ سے۔ قرآن میں جو شریعت ہمارے جو جتنی شریعت ہے اس میں جتنا بھی ہمیں کوالیفیکیشن جو پرنسپلس بتائے ہیں اس کو کنفرم کرنا ہے، انہی چیزوں کو کنفرم کرنا ہے کسی ایک گواہی دینے والے کو، اس کے جو بیانات ہیں اس میں ہم نے کیا وہ چیز دیکھنی ہے جو ہمیں اسلام بتاتا ہے، جو ہمیں قرآن اور احادیث یا سنہ بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آرٹیکل نمبر 3 سے ہم آج کا اپنا لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ اچھا، آرٹیکل نمبر 3 ہم نے آرٹیکل نمبر، اس سے پہلے جو ہم نے آرٹیکلس پڑھے تھے اس میں ہم نے انٹروڈکشن کیا۔ آرٹیکل نمبر 3 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہو میں ٹیسٹیفائی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں، ہم نے بتایا نا کہ قانونی شہادت آرڈر وہ تمام پرنسپلس بتاتا ہے جو کہ ایک کمپیٹنٹ وٹنس میں کیا ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی گواہی ان پرنسپل کے بیس اسی بنیاد پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آرٹیکل نمبر 3 ہے ہو میں ٹیسٹیفائی، کون گواہی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں لکھ بھی لیتا ہوں، ہو میں ٹیسٹیفائی۔ یہ ایک کویسچن ارائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب قانونی شہادت آرڈر کو پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سوال ارائز ہوتا ہے کہ ہو میں ٹیسٹیفائی، اب اس قانونی شہادت آرڈر کے مطابق کون لوگ گواہی دے سکتے ہیں؟ تو جنرلی قانونی شہادت آرڈر، اچھا گواہی دینے والے کو وٹنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ وٹنس کسے کہتے ہیں اور ایویڈنس کسے کہتے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھ لیں آپ ذرا۔ وٹنس یہ پرسن ہوتا ہے جو کہ انسیڈنٹ اور یا جو واقعہ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا بتاتا ہے؟ ٹرو فیکٹس، جو کہ خود اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو کیا بتاتا ہے؟ انفارمیشن۔ یہ فیکٹس اور انفارمیشن آپ کو بتاتا ہے وٹنس، اٹ از اے پرسن، ٹھیک ہے۔ وٹنس، اچھا آسان سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اینی پرسن ہو ڈیپوزز سم ریلیونٹ فیکٹ بیفور دا کورٹ، جو کہ عدالت کو فیکٹس کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ دیکھیں نا، جو ایک کیس پیش آتا ہے بیفور دا میجسٹریٹ یا جو کورٹ میں، وہ کن چیزوں پر ڈیفائن ہوتا ہے، کن چیزوں پر وہ کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے، تو اس کیس کا زیادہ تر جو لینا دینا ہوتا ہے وہ فیکٹس سے ہوتا ہے، فیکٹ آف دا کیس۔ کیس جب عدالت کے سامنے آئے تو اس میں کیا کیا مراحل آئے تھے، ٹھیک ہے، کرائم سین کس طرح ہوا تھا، یہ کرائم کس اوفینس کس مطلب کس کے ذریعے کمٹ ہوا تھا، اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا، انٹینشن کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں فیکٹس سے ہمیں پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، ڈپوزس کا مطلب یہ ہے جو کہ اپنا بیان، وہ بندہ جو اپنا بیان دیتا ہو، کس کے اوپر وہ اسٹیٹمنٹ اپنی ریکارڈ کرتا ہے، کون؟ یہ وٹنس، یہ اپنی اسٹیٹمنٹ کیا کرتا ہے؟ ریکارڈ کرتا ہے، کون؟ کورٹ، ٹھیک ہے۔ ان سے حلف لی جاتی ہے، یہ مطلب قرآن کے اوپر ان سے کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کون لوگ اب دے سکتے ہیں؟ آل پرسن، جنرلی بتا دیا، آل پرسن، تمام لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ گواہی دے سکتے ہیں، لیکن اس میں صرف اور صرف 2 شرائط ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ لوگ عدالت کے سامنے بیفور دا کورٹ کیا کر سکتے ہیں؟ گواہی دے سکتے ہیں، آل پرسن، جس کو کیا ہو، لیکن پھر عدالت جو ہے، عدالت کی ایک رسپانسبلٹی
یا ہم اسے کہتے ہیں کہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ لک آفٹر کرے، اس چیز کا یقین کرے، اس چیز کا ایک عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے کہ یہ بندے کیا ہیں، ان کو کیا ہے انڈرسٹینڈنگ آف کویسچن، جس چیز کے بارے میں عدالت ان سے پوچھتی ہے تو اس چیز کو کیا کریں، انڈرسٹینڈ کرے وہ، ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈنگ آف کویسچن پہلا یہ ہے کہ لک دا کورٹ شیل لک آفٹر اور اٹ مسٹ انشور دیٹ اباؤٹ وچ تھنگ دا کورٹ از آسکنگ، اور کس سے پوچھ رہا ہے اس کو انڈرسٹینڈنگ آف اے کویسچن. عدالت جس کو اگر عدالت اس کے بارے میں پوچھتی ہے کہ آپ نے یہ چیز یہ مراحل آپ نے آنکھوں سے دیکھے ہیں تو اس کو انڈرسٹینڈنگ آف کویسچن، جو کویسچن عدالت ان سے پوچھتی ہے اس کو کیا ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ آف کویسچن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ عدالت نے تو یہ میک شور کر لیا ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈنگ آف کویسچن ہے، عدالت نے اس بات کو بھی سیکنڈ ڈیوٹی عدالت کی کیا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ بندہ ایک ریشنل آنسر دے سکتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. دوسری ڈیوٹی جو کہ عدالت نے چیک کرنی ہوتی ہے اس بندے میں کہ وہ ریشنل آنسر دے بھی سکتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. جو سوال عدالت پوچھتا ہے کورٹ، ٹھیک ہے، عدالت جو سوالات پوچھتے ہیں تو سب سے پہلے کہ وہ عدالت کے اس سوال کو سمجھے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ریشنل آنسر دے سکے، ٹھیک ہے. اچھا یہ لوگ آل پرسن جس میں یہ دونوں کوالٹیز ہوں، اور یہ کوالٹیز کس میں چیک کرنی ہے، یہ عدالت میں چیک کرنی ہے، تو وہ تمام پرسن جو کہ یہ کوالٹیز پوزیس کرتے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ ٹیسٹیمونی دے سکتے ہیں، گواہی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کچھ نہ کچھ جو ہے کمپیٹنسی ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کمپیٹنسی ہے، ٹھیک ہے. اچھا دوسری یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے. ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر عدالت کو یہ بات لگے، ٹھیک ہے، اگر وہ انڈرسٹینڈنگ بھی کر سکتے ہیں، ریشنل آنسر بھی دے سکتے ہیں، لیکن سیکشن آف لا میں یہ ہے ایک ایکسیپشن ہے، اس میں ایک نہیں ہے بلکہ 3-4 ہے، ٹھیک ہے. All persons shall be competent to testify unless the court considered that they are prevented from understanding. اب عدالت کو اگر پتہ چلے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ افیکٹ ہو رہی ہے، وہ سوال کو کیا کرتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کیا ہو رہی ہے، ان کی افیکٹ ہو رہی ہے، کن وجوہات، کن وجہ سے، کس ریزن سے ان کی انڈرسٹینڈنگ افیکٹ ہو رہی ہے، تو پھر عدالت اس کی ٹیسٹمنی، اس کی جو ان کی جو کیا ہے گواہی ہے اس کو کیا قابل قبول نہیں کرے گی، ٹھیک ہے. قانون کی نظر میں ایسی گواہی پر قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈنگ افیکٹ کسے، انڈرسٹینڈنگ جس سے افیکٹ ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس کچھ فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈیو ٹو ٹینڈر ایئرس، کم عمری کی وجہ سے، ٹھیک ہے. سیکشن آف لا میں مینشن ہے ٹینڈر ایئرس، جس کو کم عمری ہم بولتے ہیں. لیکن ایک کیس لا ہے ناصر حسین ورسز اسٹیٹ، PLD 1984 لاہور پیج 509. ناصر حسین ورسز اسٹیٹ، PLD 1984 لاہور پیج 509، جس میں کم عمر بچی کی جس کا ریپ ہوا تھا اور وہ اپنے ہی بارے میں اس کی جو گواہی تھی اس کو عدالت نے کیا کیا تھا، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا تھا، اور جو بچی تھی جو کہ وکٹم تھی ریپ کی، ٹھیک ہے، تو اس کی گواہی کو کیا کیا گیا تھا، قبول کیا گیا تھا، کیونکہ وہ اپنی اکلوتی گواہ تھی اپنے ہی مقدمے کی، ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ صرف اگر اس کی ٹینڈر آف ایج ہے، لیکن جہاں پر لا سائلنٹ ہوتا ہے تو وہاں پر ہم مدد کہاں سے لیتے ہیں، کیس لا سے ہم، ٹھیک ہے، اور ریسورسز سے ہم مدد لیتے ہیں. لیکن جہاں پر جنرل لا سائلنٹ نہیں ہے اور اس نے کچھ ڈائریکشن دی ہے تو پھر ہم جنرل لا کو ہی فالو کریں گے، ٹھیک ہے. اکثر اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں کوشچن رائز ہوتا ہے کہ لا ایک طرح سے بیان کی گئی ہے اور کیس لا اس کے خلاف آتا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ بتا دیں کہ کم عمر بچوں کی جو ہے یا کم عمری کی وجہ سے چاہے بچے ہیں بچیاں ہیں تو ان کی گواہ کو کیا ہے، وہ انیڈمیسیبل ہے. تو
وہ گواہ دے ہی نہیں سکتے. تو آپ اس کیس میں دیکھیں تو یہ انٹرپریٹیشن آف دا کورٹ ہے, ٹھیک ہے. انٹرپریٹیشن آف لا جو ہے یہ عدالتیں کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور کورٹس آر دا گارڈینس آف لا, ٹھیک ہے. وہ پاسدار ہوتے ہیں, پاسبان ہوتے ہیں کیا, لا کے. تو جہاں پر جنرل لا سائلنٹ ہوتا ہے وہاں پر ہم مدد کس سے لیتے ہیں, وہاں پر ہم مدد اس سیکشن آف لا جہاں پر سائلنٹ ہے اس سے کچھ ہمیں ہیلپ آؤٹ نہیں مل رہا, تو وہاں پر ہم سارے کے سارے مدد کہاں سے لیں گے, انٹرپریٹیشن آف دا کورٹس جو ہمارے پاس کیس لا ہے, پریسیڈنٹس وغیرہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا سیکنڈ اس کی جو ایکسیپشن یہ ہے ٹینڈر آف ایئرس ہم نے بتا دی, یہ ایکسٹریم اولڈ ایج ہے, ٹھیک ہے. ایکسٹریم اولڈ ایج ہے, ایکسٹریم اولڈ ایج, ٹھیک ہے. جو کہ کافی بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کی گواہی یہ نہیں دے سکتے. لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ لا میں یہ کلیئرلی مینشن ہے جو کہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کوشچن کے بارے میں, اس کے بارے میں ریزنیبل یا ریشنل آنسر, ایک منطقی جواب وہ دے سکتے ہیں اس کے بارے میں, تو ان کی وہ ٹیسٹیمنی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر تو بتا دیا, ایکسیپشن بتا دیا, لیکن یہ ایکسیپشن تب کام کرتی ہے جب وہ ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, یا وہ کیا کر سکتے ہیں, یا وہ اس کے بارے میں ریشنل جواب نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, ایک ریشنل آنسر نہیں دے سکتے. اچھا تو تب یہ یہاں پر یہ ایکسیپشن تب کام آئے گی. لیکن اگر وہ جواب دے سکتے ہیں, کوئی ہے بھی نہیں, مطلب یہ ہے چانس وٹنس, ٹھیک ہے. یہ اپنے مطلب یہ ایک کیس میں, یہ ایک اوفینس میں چانس وٹنس ہے, اور کوئی وٹنسز ہے بھی اور ان کو انڈرسٹینڈنگ آف کویسچن بھی ہے, یہ ریزنیبل آنسر بھی دے سکتے ہیں, تو پھر اس سے بہتر گواہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یا کسی کو ڈیزیز ہو, ڈیزیز اب مینٹل بھی ہو سکتی ہے اور باڈلی انجری, ٹھیک ہے. اگر ان دونوں کی وجہ سے ان کی جو دو ایبیلٹیز ہے, انڈرسٹینڈنگ آف کویسچن اور دوسری ایبیلٹی کیا ہے, ٹو گیو اے ریشنل آنسر ٹو اٹ, اگر وہ افیکٹ ہو رہی ہے تو پھر ایسے لوگوں کی ڈیزیز پرسن کی گواہ کیا ہے, وہ نہیں دے سکتے گواہ. اچھا تیسری یہ ہے کہ وہ لوگ گواہ نہیں دے سکتے جو مرتکب ہوئے ہوتے ہیں پرجری. پرجری آپ لوگ جانتے ہوں گے, کچھ لوگ جن اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں ہے, جنہوں نے پہلے کبھی جھوٹی گواہی کی ہے, ٹھیک ہے. وہ لوگ جنہوں نے فالس ایویڈنس دیا ہو یا جھوٹی گواہی دی ہوئی ہو, یا کسی موقع پر کسی کیس میں ان کی جو گواہی ہے وہ جھوٹی قرار دی گئی ہو, تو ایسے لوگ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ they cannot be a witness, they cannot give their testimony in some cases, ٹھیک ہے. in some cases نہیں بلکہ but all cases, پرجری جھوٹی گواہی جس نے دی ہو, ٹھیک ہے, فالس ایویڈنس جس نے ریکارڈ کیا ہو. اچھا پھر اس کے بعد آتا ہے ایک کویسچن اسٹوڈنٹ کے مائنڈس میں, یہاں پر ان کی پروویزوز کو بھی ہم دیکھیں گے کہ پرووائڈیڈ دیٹ سیکشن آرٹیکل نمبر 3 کا فرسٹ پروویژن کیا ہے, پروویزوز ایکسیپشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ اوپر لکھا گیا ہے کہ آل پرسن, لیکن نیچے یہ ایکسیپشنز ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس میں ہے کہ پرووائڈیڈ دیٹ اے پرسن شل ناٹ بی کمپیٹنٹ ٹو ٹیسٹیفائی اف ہی ہیز بین کنوکٹڈ بائی اے کورٹ فار پرجری, یہ والی, ٹھیک ہے. تو اس اوپر تو آل پرسن لکھا ہوا ہے, لیکن یہاں پر اگر سچویشن ایسی آ جائے تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ پھر فرسٹ پروویژن یہ ہے, وہ پھر گواہی نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ہے کہ provided further that the provision of the first provision shall not apply to a person about whom the court is satisfied that he has repented thereafter and mended his way. اچھا اب اگر کوئی اور گواہ نہیں ہے, عدالت کو لگتی ہے, عدالت کو یہ بات لگ رہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ پرجری جھوٹی گواہی کا مرتکب ہوا ہے, لیکن اس نے اپنے ارادے بدل لیے ہیں, ٹھیک ہے, یہ نیکوکار بن گیا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی جو فردر جو گواہ ہے وہ سچی ہے, عدالت کو یہ لگتا ہے کہ اس کی گواہ کس چیز پر ہے, وہ میرٹ پر ہے, تو پھر وہ کیا کر سکتی ہے, اس کی گواہی لے سکتی ہے, ٹھیک ہے. اوپر تو بتا دیا نا کہ پرجری, اوور ایج, ٹینڈر آف ایئرس, ڈیزیز, تو ان کی گواہی ایکسیپٹ نہیں ہوگی, لیکن یہاں پر یہ پروویزو ہے فرسٹ نمبر, ٹھیک ہے. تیسری نمبر ہے provided further that the court shall determine the competency of witness in accordance with the qualification prescribed by the injunction of Islam laid down in Holy Quran. لیکن
عدالت نے تو میک شور یہ کرنا ہے کہ ان کی ٹیسٹیمنی، ان کی جو گواہی ہے وہ کیا ہے، وہ اکارڈنگ ٹو دا انجنکشن یا اکارڈنگ ٹو دا پرنسپل آف قرآن اینڈ سنہ. وٹ ایف اگر عدالت کو لگتا ہے کہ کوئی اور وٹنس موجود ہے بھی نہیں اور ان کی یہ ایک پرسن ہے، اس کی وٹنس جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق بھی نہیں ہے اور کوئی اور وٹنس بھی نہیں ہے، تو اب عدالت کیا کرے گی؟ ایسی سچویشنز آتی ہے عدالت کے سامنے. تو پھر یہ ہے کہ where such witness is not forthcoming, the court may take the evidence of a witness who may be available. تو پھر صرف یہ ایک ہی بندہ ہے جو کہ اویلیبل ہے for a testimony. تو ایسی صورت میں عدالت جو اویلیبل وٹنس ہے اس کو پریفر کرے گی. ٹھیک ہے، عدالت مطلب اگر ٹھیک ہے ہولی قرآن اور سننا کے مطابق اگر اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی اور ایسا بندہ بھی نہیں ہے جس کی کریڈیبلٹی قرآن اور سنت کے مطابق ہو، تو پھر عدالت کے اویلیبل وٹنس جو ہے تو اس کی کیا کر سکتا ہے، اس کی ہی سنے گا اور اسی ہی کی گواہ کو کیا کرے گا، کنسیڈر کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں نے آپ کو بتا دیا ڈیسیز پرسن، ٹھیک ہے، لیٹس سپوز ایک لونیٹک پرسن ہے، ٹھیک ہے، اس کو 24 گھنٹوں میں کبھی کبھار یہ ڈیزیز اس کو کیا ہے مطلب افیکٹ ہوتی ہے اس کی مینٹل کیپیبلٹی. ٹھیک ہے، لونیٹک پرسن ہے، لیکن وہ کچھ وقت کے لیے لونیٹک اس حالت سے باہر نکل جاتا ہے، تو لا یہ کہتی ہے کہ ایکسپلینیشن ہے. ٹھیک ہے، یہ قانونی شہادت آرڈر میں جو پروفیسر ہے ان کی ایکسپلینیشن ہے. لونیٹک پرسن مینٹل ایلنس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ لونیٹک پرسن جو ہے اس کی لونیسی، ٹھیک ہے، یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ آف کویسچن یا دا ریزنیبل آنسر ٹو گیو اباؤٹ دیٹ کویسچن یا اس کی ریشنلٹی کو افیکٹ نہیں کرتی یہ بیماری، تو تب بھی اس کی کمپیٹنسی جو ہے وہ اسٹل ویلڈ ہے. ٹھیک ہے، تب وہ ویلڈ ہے. ہی میں گیو دا ٹیسٹیمنی. ٹھیک ہے، پھر عدالت اس کو کیا کنسیڈر کرے گی، ایک گواہ کنسیڈر کرے گی اور اس کی گواہی قابل قبول ہوگی بیفور کیا، بیفور دا کورٹ. اچھا، یہاں پر ایک کچھ سچویشنز آتے ہیں اور یہ ہے کہ مردوں کی وٹنس کس طرح ہے یا فیمیل جو ہے اس کی وٹنس قابل قبول ہے یا نہیں ہے، یا جو رشتہ دار ہیں تو ان کی وٹنسز قابل قبول ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کویشچن ارائز ہوتا ہے کہ competency of non-Muslim. Non-Muslim, he may be a competent witness in a case where there are no other witnesses present. ٹھیک ہے، اگر یہ ہے چانس وٹنس. چانس وٹنس اسے کہتے ہیں جو کہ کرائم سین پر موجود ہوتا ہو اور اس کے ہم کہتے ہیں کہ ایک اپنے قصے کا یا اپنے وہ لوگ کیا کہانی کا اکلوتا گواہ. ٹھیک ہے، چانس وٹنس اگر یہ ہے چانس وٹنس. ٹھیک ہے، چانس وٹنس ہے اور کوئی ہے بھی نہیں، تو کیا اس کی کمپیٹنسی ویلڈ ہے، یہ کمپیٹنٹ ہے گواہی دینے کے لیے؟ تو ہاں، یہ گواہی دینے کے لیے یہ ہے کہ کین بی اے کمپیٹنٹ وٹنس if he understand the question. اگر یہ دونوں کوالٹیز کو پوزیس کرتا ہے، اس میں دونوں کوالٹیز ہو، وہ کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ آف کویسچن یا he may be able to give a reasonable answer to that question. ٹھیک ہے، جو عدالت اس سے پوچھے، یا اس کے پاس وہ کیا ہو، ریشنل پرسن ہو، تو کیا کر سکتی ہے، he may be a competent witness. فرسٹ نمبر یہ ہے. سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں، یہ پوچھا جاتا ہے کہ ریلیٹیوز جو ہے یا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے اکمپلنس ہے. اکمپلنس وہ بندہ ہوتا ہے، اکمپلنس جو کہ جس کے اوپر ایک پہلے یا پاسٹ میں مرضی میں اس کے اوپر کوئی فریمنگ آف چارج کی گئی ہو. ٹھیک ہے، یہ کسی کرائم کا مرتکب بندہ ہو. ٹھیک ہے، یہ ایسوسیٹڈ ہو کسی کرائم میں، تو کیا اس کی
گواہی جو ہے یہ کمپیٹنٹ ہے تو ہاں ہے، بٹ ایکسیپٹ ان حدود کیسز، حدود کیسز میں ایسے بندے کی گواہی نہیں چلتی، وہ ایکسیپٹڈ ٹو دا کورٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور لا بھی یہ کہتا ہے کہ ایکمپلس وہ پرسن ہے جو کسی کرائم میں ایسوسیٹڈ ہو، تو اس کی گواہی حدود کیسز میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بٹ ان ادر کیسز، سول کیسز، فائنینشیل کیسز، اس میں کیا ہے، اس میں اس کی گواہی ایکسیپٹیبل ہے. اچھا تیسری ہے کہ ریلیونٹ، رشتہ داروں کی گواہی، کہ کیا باپ بیٹے کے حق میں گواہی دے سکتا ہے یا بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے سکتا ہے، تو ہاں وہ کر سکتا ہے. لیٹ سپوز میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ٹیچر ہمیں دیا کرتے تھے کہ ایک کرائم ہوا ہے، وہاں پر پولیس چھاپہ مارتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر باپ بیٹے موجود ہوتے ہیں اور کوئی باہر سے آ کے حملہ کرتا ہے، کسی ایک کی مرڈر کرتا ہے، اور وہاں پر کوئی اور نہیں ہے، صرف بیٹا ہے، تو وہ چانس وٹنس ہے نا، تو اس کو پریفر کیا جائے گا. ٹھیک ہے، چانس وٹنسز وہ ہوتے ہیں جو اسی مطلب اس کرائم سین پر موجود ہوتے ہیں. تو کوئی اور اگر نہیں ہے اور وہ فیکٹس کو ان اکارڈنس ود دا فیکٹس وہ اپنی بیانی دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، تو ہی مے بی پریفرڈ، اس کو پریفر کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ہی مے بی کمپیٹنٹ وٹنس ٹو دیٹ کیس. ٹھیک ہے، اس کیس میں وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہوگا. تو رشتہ دار یہ نہیں کہ باپ بیٹے کے خلاف نہیں دے سکتا، یہ فلاں فلاں. ہاں ایک اور ہے پریویلیج کمیونیکیشن میں، آگے جو ہمارا سیکشن ہے 4 نمبر، اس میں میاں بیوی ان سرٹن کنڈیشنز وہ ایک دوسرے کے خلاف گواہی نہیں دے سکتے، لیکن یہ جو باپ بیٹے کا رشتہ ہے وغیرہ تو یہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ ہے کہ فیمیل کی وٹنسز جو ہے ان کی گواہی کا کیا، ان کی گواہی کی کیا پیرامیٹر ہونی چاہیے اور ان کی جو گواہی ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں. دیکھیں قرآن نے بھی کلیئر کٹ بتا دیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فیمیل ہے یوزولی کیا کرتے ہیں کہ حدود کیسز میں ان کی گواہی کیا ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن فائنینشیل میٹر میں یا اور جو میٹر ہیں تو اس میں ہاف کنسیڈر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہاف اس یہ ہے کہ اگر ایک فیمیل ہے، اگر 2 فیمیل ہیں 2 ان نمبر ہے، تو یہ ایک میل کے برابر ہوتی ہے گواہی کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، ایک میل کی گواہی اور 2 فیمیل کی گواہی ایکول کنسیڈر کی جائے گی. ٹھیک ہے، تو ایسے میٹر میں فائنینشیل میٹر ہو گئے، ٹھیک ہے، سول میٹرز ہو گئے، فیملی میٹرز ہو گئے. تو ایسی صورت میں کیا ہے، فیمیل کی گواہی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن حدود کیسز میں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک ایکسیپشن ہے یہاں پر فیمیل کی، جو کہ فیملی سے ریلیٹڈ ہے، فیملی یا پرسنل میٹر سے. پرسنل میٹر، فیمیل کی اپنی جو پرسنل میٹرز ہوتی ہیں جو صرف ایک فیمیل جینڈر ہی سمجھ سکتی ہے، تو وہ 100% ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہے، اس لیٹ سپوز اگر فیمیل کی اپنی میٹرز ہے، ٹھیک ہے، ان کے جینڈر کے مطابق ان کی جو جسامت ہوتی ہے، اس کی جو جینڈر ہوتی ہے، اس سے ریلیٹڈ کچھ میٹر ارائز ہوا ہے، تو وہاں پر کون گواہی دے گا؟ ظاہری بات ہے میل تو نہیں دیں گے نا، فیمیل ہی دیں گے. تو یہاں پر فیمیل گواہی کیا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہے کہ پولیس آفیسر دے سکتی ہے. پولیس آفیسر یہ دیکھیں نا، ان کی ایکسپوجر جو ہے وہ جنرل پبلک کے سامنے ہوتی ہے پولیس آفیسر کی، تو ان سے بہتر گواہ ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، بٹ عدالت نے میک شور کرنا ہے پولیس آفیسر کی گواہی کہ وہ کیا ہو، وہ بائسڈ پرسن نہ ہو، وہ کسی ایک پارٹی کی طرف ٹلٹڈ نہ ہو. اگر وہ ایک پارٹی کی کسی بھی پارٹی کی طرف ٹلٹڈ ہے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کی گواہی تمام میرٹس، تمام پرنسپل، تمام کوالیفیکیشن پر پورا اترتی ہے تو پھر پولیس آفیسر کی گواہی ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہے، ہی مے بی اے کمپیٹنٹ witness in that situation if he falls in the category and if he stands upon the principle which are prescribed in the قانون شہادت order, تو he may be a competent witness. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ڈیف ڈم، اس کی جو کمپیٹنسی ہے وہ کمپیٹنٹ ہے یا نہیں.
deaf person, गूंगा और बहरे लोग, अगर वो कुछ साइंस के थ्रू कोई और विटनेस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन उनको नहीं है, ठीक है, समझते नहीं है, और वो रेशनल आंसर भी उनकी मेंटल पावर तो है रेशनल आंसर देने के लिए, लेकिन उसको समझेंगे कैसे? थ्रू एक्शंस, थ्रू साइंस। अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछे और वो आपको सही जवाब दे दे, अदालत को लगता है कि ये एक रेशनल जवाब है, तो तब उनकी वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकती है। लेकिन अगर वो इस कैटेगरी पर पूरा नहीं उतरते, उनकी शक की मतलब थोड़ा सा भी उनके जो जवाब है उसमें शक हो, अदालत को लगता है कि ये रीजनेबल आंसर नहीं है, तो फिर इनकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं की जाती। अच्छा, इसके अलावा जो आर्टिकल नंबर 4 है प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन, मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड से मैं आपको समझाता हूँ। देखें, कुरान मजीद आपको बताती है कि आप क्या करें, आप गवाही दें, वो आपके ज़ात के खिलाफ ही क्यों ना हो, ठीक है, वो आपके माँ बाप के ज़ात के खिलाफ, वो आपकी ज़ात के खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन आपने हर हाल में गवाही देनी है। लेकिन हम एक क्वेश्चन में पूछता हूँ अक्सर, कानून शहादत ऑर्डर ये हमने क्यों बनाया? टू मेक द लॉ ऑफ एविडेंस इन कन्फर्मिटी विद द इंजंक्शन ऑफ शरीयत, ठीक है, शरीयत ये बताती है कि आपने हर हाल में क्या करना है, गवाही देनी है। तो फिर प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो है, इसके आर्टिकल कानूनी शहादत ऑर्डर में क्यों इंसर्ट किए गए? प्रिविलेज कम्युनिकेशन वो आपको प्रिविलेज वो राइट देती है जिसमें आप किसी के खिलाफ गवाही, आपको कोई मजबूर भी नहीं कर सकता, और जब आपको कोई ना परमिशन दे सकते तो आप किसी के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, जिस तरह मियाँ बीवी के खिलाफ नहीं दे सकती, या कोई वकील अपने क्लाइंट के खिलाफ नहीं दे सकता। तो आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि क्या ये इस्लाम के उसूल के मुनाफी नहीं है? हमने तो कानूनी शहादत ऑर्डर इस्लामाइजेशन पीरियड में बनाया है कि कोई भी बंदा जो है वो उनको गवाही देनी हो, खा वो उसकी अपनी ज़ात के खिलाफ क्यों ना हो, अल्लाह ताला का ही कुरान है, तो क्या यहाँ पर ये वायलेशन नहीं है टू द इस्लाम? तो ये इसमें जो ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो है ना, ये हम लोग अपने लिए जहन्नम के रास्ते हमवार कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले जो सेक्शन नहीं सॉरी आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 4 जजेस और मजिस्ट्रेट के बारे में है, ठीक है, ये बताते हैं कि नो जजेस और मजिस्ट्रेट शेल except upon the special order of some court to which he is subordinate be compelled to answer any question as to his own conduct in court as a judge or magistrate, or as to anything which come to his knowledge in court as such judge or magistrate, but he may be examined as to other matter which occurred in his presence whilst he was solitary, ठीक है। Let's suppose एक magistrate है, ये मजिस्ट्रेट है, ठीक है, ये किसी केस में मतलब इसको एक केस लगा हुआ था, ठीक है, वहाँ पर एक एविडेंस इसके सामने आया, ठीक है, और इसको ये लगा कि हाँ ये गवाही जो है ये ठीक है, इसके खिलाफ फैक्ट से लीडिंग कर रही है, इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट्स है, तो ये जो है, ठीक है, ये मजिस्ट्रेट इसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो उसी केस में फला बंदे के खिलाफ अगले केस में क्या करे, गवाही दे, ठीक है। बट यहाँ पर एक्सेप्शन है, अगर मैंने आपको बता दिया द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट इज सबऑर्डिनेट टू द कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, ठीक है, लेकिन अगर उनके कॉल करने पर कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट वो जुडिशरी जिसके नीचे ये इंफीरियर है और वो उससे सुपीरियर है, वो उनको कॉल अप करे कि आप दे गए तो फिर ये दे सकता है, ठीक है, अदरवाइज ये नहीं दे सकता। और हमने बता दिया कि ऑल पर्सन कैन गिव टेस्टिमनी, ठीक है, तो फिर ये इनको प्रिविलेज है, ठीक है, प्रिविलेज है, इसको एक राइट दिया गया है। प्रिविलेज वो स्पेशल राइट होते हैं जो आपको दिए भी जाते हैं और आपसे छीन लिए भी जाते हैं। ये राइट इनको दिया गया है कि ये इसको मजबूर नहीं किया जाता या इसको परमिशन नहीं है कि ये किसी केस में
کسی کے خلاف کیا کریں، گواہی دے. ٹھیک ہے. بٹ یہ پریویلیج میں نے بتا دیا اسپیشل رائٹ ہے، تو یہ ان سے لے لیے گئے کیونکہ جب یہ ان کو کال اپ کرتے ہیں دا کورٹ آف سیشن یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، تو یہ کر جا سکتے ہیں، یہ گواہی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر 5th نمبر ہے کمیونیکیشن ڈیورنگ میرج. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اچھا پہلے سیکشن آف لا کو ڈسکس کرتے ہیں کہ نو پرسن ہو از or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married. ٹھیک ہے. یہاں تک دیکھیں میں نے آپ کے لیے سیکشن آف لا کو سپلٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پر 2 سیناریوز ہیں، اے ہے اور بی ہے. ان کی کیا ہوئی ہے، میرج. یہ ان کی کیا ہے، میرج ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں میرج کی لوپ میں ایک دوسرے کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کیا کر سکتے ہیں، ایک دوسرے یہ شیئرنگ یا کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. سرٹن میٹر لیٹ سپوز ان کی شادی کے ہو گئے ہیں 2 سال، تو 2 سال سے پہلے اگر اے وائف ہے اور بی کیا ہے، ہسبینڈ ہے، اس کو اس کے بارے میں کچھ علم ہے 2 سال پہلے، تو وہ بتا سکتا ہے، شیئر کر سکتا ہے. یا اگر ان دونوں کی 2 سال بعد ٹوٹل یہ 2 سال اس رشتے میں رہے میاں بیوی کے رشتے میں، اور ان کی ہو جاتی ہے کیا، ڈائیورس، طلاق ہو جاتی ہے، تو ڈائیورس کے بعد ان سے یہ رائٹ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پھر اس کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب تک یہ اس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے خلاف بالکل گواہی نہیں دے سکتے کسی بھی اوفینس میں. ان کی جو گواہی ہے وہ کیا ہے، انیڈمیسیبل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف کیا ہے، یہ پریویلیج میں نے بتا دیا نا، پریویلیج کمیونیکیشن ہے. تو یہاں پر سیکنڈ ہے unless the person who made it or represent in interest consent except in suit before married person proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against other. اچھا اب اے اس کو پرمیشن دے دیتا ہے کہ آپ میرے خلاف جو گواہی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر ایکسیپشن ہے، پھر وہ دے سکتا ہے اگر یہ اس کو کیا کرے، پرمیشن دے، یا اس کو ایک کو لگتا ہے کہ یہ میرے ہی انٹرسٹ کے بارے میں گواہی دے گا، تو پھر یہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر گواہی آپ لوگوں یہ بالکل آسان سی بات ہے کہ میاں بیوی جب تک کہ میرج کے رشتے میں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں، شادی کے رشتے میں، تو یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف گواہی نہیں دے سکتے. دیٹس اٹ، ویری سمپل. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد سیکشن نمبر 6 ہے ایویڈنس ایز ٹو افیئر آف دا اسٹیٹ. ٹھیک ہے. افیئر آف دا اسٹیٹ، بہت سے حالات چل رہے ہوتے ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے اندر. ٹھیک ہے. اسٹیٹ کے اندر 2 لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے جنرل پبلک، اچھا جنرل پبلک ہے، ایک ہے اسٹیٹ آفیشلز. تو جنرل پبلک 6 نمبر میں جنرل پبلک کے بارے میں بات بتائی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے آگے جو سیکشن ہے اس میں میرا خیال سے وہ ہے 1 نمبر سیکشن ہے. آفیشیل کمیونیکیشن 7 نمبر ہے، سوری، ہاں 7 نمبر. تو یہ جو پبلیکیشن ہوئی ہے، دیکھیں آپ لوگوں کو خبر کہاں سے ملتی ہے، نوٹیفیکیشن کے ذریعے. تو جو چیز پبلش ہو چکی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان پبلش چیز ہے تو یہ افیئر آف دا اسٹیٹ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں کمیونیکیشن کیا کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. دوسری بات ہے کہ کوئی چیز اگر اس کے یہ اگر کسی بھی آفیسر کے انڈر ہے، اگر اس کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسی خبر دوسروں کے سامنے شیئر کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، تو یہ کیا کر سکتے ہیں، تب یہ شیئر کر سکتے ہیں. اس کے پرمیشن کے بعد یہ شیئر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ جو پبلک آفیشل ہے، تو پبلک آفیشل جو ہے وہ بھی ایسے کمیونیکیشن کو یا ایسی کوئی گواہی کو
کیا کر سکتے ہیں، کسی کے خلاف نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد سیکشن نمبر میرا خیال سے 9 ہے، وہ ایڈوکیٹ کے حوالے سے ہے. ایڈوکیٹس، ٹھیک ہے، ایڈوکیٹس یا کلائنٹس وغیرہ. یہ دیکھیں، یہ ایڈوکیٹ کے پاس جب کلائنٹ آتے ہیں تو ان کو پوری کہانی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ایڈوکیٹ کلائنٹ اپنی پروفیشن کی وجہ سے یہ ایڈوکیٹ اپنے کلائنٹ کے خلاف کیا کر سکتا ہے، گواہی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. اس کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا. لیگل پریکٹیشنر ایکٹ میں بھی یہی ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ اس کے خلاف کیا کر سکتا ہے، گواہی نہیں دے سکتا، کیونکہ جسٹ فار سیک آف ہز پروفیشن، ان کی پروفیشن اس طرح ہے. بٹ اگر یہ ایڈوکیٹ آگے جا کے کیا بن جائے، مجسٹریٹ بن جائے، اور یہی کلائنٹ اور اسی کلائنٹ کا کیس ان مجسٹریٹ کے سامنے، جو کہ کبھی اس کے کیس میں ایڈوکیٹ کا مجسٹریٹ بن جائے، تو یہ یہاں پر ہیئرنگ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. یہ ہینڈ اوور کرے گا کسی اور کو. ٹھیک ہے. تو یہ تھا سب کچھ آرٹیکل نمبر 10 تک، جس میں یہ پریویلیج کمیونیکیشن ہے، اور اس کے بارے میں ہماری یہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی. اچھا آرٹیکل نمبر 10 جو ہے، آرٹیکل نمبر 10 وہ ان وکیلوں کے جو منشی ہوتے ہیں یہی پریویلیج ان کو بھی دیتی تھی. ٹھیک ہے. یہ کلائنٹ جب ان کے پاس انفارمیشن شیئر کرتے ہیں تو یہاں پر ان کے کیا ہوتے ہیں، منشی حضرات ہوتے ہیں. تو اگر ان کو بھی پتہ چل جائے تو وہ بھی اپنے کلائنٹس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں، گواہی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی آج کی لیکچر. آج کا جو لیکچر تھا ہمارا کس چیز کے بارے میں تھا، پریویلیج کمیونیکیشن کے بارے میں، اور کون کون عدالت کی کیا کر سکتے ہیں، عدالت میں گواہی دے سکتے ہیں. اس کو دیکھیں، سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں اس کو. جو کویشچن ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں پھر ملتے ہیں. ٹھیک ہے.